یہ ظلم کی یہ ستم کی بارش ہے اور سہمے ہوئے یہ دل ہے، انہیں میں ہمت کے چکنے رستوں پہ پاؤں دھرنا سکھا رہا ہوں۔ سنیں گے دوستو آج کی زیر میں عمران پرتاپ علی کی تڑپا دینے والی نظم سے پہلے خاص بات سنتے ہیں۔ وہ لوگ کسی کے نہیں ہوتے جو تعلقات اور رشتوں کو لباس کی طرح بدلتے رہتے ہیں۔ چلے پہلے سنتے ہیں عمران صاحب کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ میں مر کے جینا سکھا رہا ہوں، میں جی کے مرنا سکھا رہا ہوں۔ اس موڈ سے الگ ہٹ کے دو تین شعر سنیے۔ میں مر کے جینا سکھا رہا ہوں، میں جی کے مرنا سکھا رہا ہوں۔ میں مر کے جینا سکھا رہا ہوں، میں جی کے مرنا سکھا رہا ہوں۔ میں تیز طوفان میں زندگی کو تلاش کرنا سکھا رہا ہوں۔ سمندروں سے یہ کوئی کہہ دے غرور کو رکھ دے ساحلوں پر، سمندروں سے یہ کوئی کہہ دے غرور کو رکھ دے ساحلوں پر، میں ان تھپیڑوں میں اپنی کشتی کو پار اترنا سکھا رہا ہوں۔ میں ان تھپیڑوں میں اپنی کشتی کو پار اترنا سکھا رہا ہوں۔ اور یہ شعر سنیے گا صاحب کہ نظر میں ہو آگ ولولوں کی تو ہر ادا میں ہو ایک تیور، نظر میں ہو آگ ولولوں کی تو ہر ادا میں ہو ایک تیور، میں حسن والوں کو ایک نئے طور سے سنورنا سکھا رہا ہوں۔ میں حسن والوں کو ایک نئے طور سے سنورنا سکھا رہا ہوں۔ یہ ظلم کی یہ ستم کی بارش ہے اور سہمے ہوئے یہ دل ہے، تمہارے لیے شعر پڑھ رہا ہوں۔ یہ ظلم کی یہ ستم کی بارش ہے اور سہمے ہوئے یہ دل ہے، انہیں میں ہمت کے چکنے رستوں پہ پاؤں دھرنا سکھا رہا ہوں۔ انہیں میں ہمت کے چکنے رستوں پہ پاؤں دھرنا سکھا رہا ہوں۔ اور مقطع پڑھتا ہوں اس شعر کا تھا، آخری شعر پڑھتا ہوں پھر مقطع کو سناؤں گا کہ میں ایک شاعر جو بے بسوں کے لیے زمانے سے لڑ رہا ہوں۔ گالیاں دی جاتی ہیں صاحب، سوشل میڈیا پہ گندی گندی تصویریں بنا کے آپ کے چہرہ بگاڑ کے وائرل کیا جاتا ہے، فیک آئی ڈی سے گالیاں دی جاتی ہیں، اور آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ گالیاں دینے والے لوگ کوئی غیر نہیں ہیں، وہ اپنے ہیں جن کی لڑائی ہم آپ لڑتے ہیں۔ ہمارے آپ کے خلاف سازشیں کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کی لڑائی ہم آپ لڑتے ہیں۔ دوستو نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، عیسیٰ میں تمہارے بعد ایسی امت بھیجنے والا ہوں جب انہیں کوئی پسندیدہ چیز یعنی نعمت اور راحت ملے گی تو وہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ کریں گے،
اور جب انہیں کوئی ناگوار چیز یعنی مصیبت اور تکلیف پہنچے گی تو اس کے برداشت کرنے پر جو اللہ تعالیٰ نے ثواب کے وعدے فرمائے ہیں ان کی امید رکھیں گے اور صبر کریں گے، جبکہ ان میں نہ حلم یعنی نرمی اور برداشت ہوگی نہ علم ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، جب ان میں حلم اور علم دونوں نہیں ہوگا تو ان کے لیے صبر اور ثواب کی امید رکھنا کیسے ممکن ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں ان کو اپنے حلم میں سے حلم اور علم میں سے علم دوں گا۔ حضرت معن بن یزید رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت یزید رضی اللہ عنہ نے کچھ دینار صدقہ کی نیت سے نکالے اور انہیں مسجد میں ایک آدمی کے پاس رکھ آئے تاکہ وہ آدمی کسی ضرورت مند کو دے دے۔ میں مسجد میں آیا اور میں ضرورت مند تھا، اس لیے میں نے اس آدمی سے وہ دینار لے لیے اور گھر لے آیا۔ والد صاحب نے فرمایا، اللہ کی قسم، تمہیں تو دینے کا میں نے ارادہ نہیں کیا تھا۔ میں اپنے والد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا اور یہ معاملہ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ نے فرمایا، یزید، جو تم نے صدقہ کی نیت کی تھی اس کا ثواب تمہیں مل گیا، اور معین، جو تم نے لے لیا وہ تمہارا ہو گیا، تم اسے اپنے استعمال میں لا سکتے ہو۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ، میں بعض اوقات کسی نیک کام کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور میرا ارادہ اس سے اللہ تعالیٰ ہی کی رضا ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ دل میں یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ لوگ میرے عمل کو دیکھیں۔ آپ نے یہ سن کر خاموشی اختیار فرمایا یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ ترجمہ، جو شخص اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھتا ہو اور اس کا محبوب بننا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ نیک کام کرتا رہے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ فائدہ، اس آیت میں جس شرک سے منع کیا گیا ہے وہ ریاکاری ہے، اور اس بات سے بھی منع کیا گیا ہے کہ عمل اگرچہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو مگر اس کے ساتھ اگر کوئی نفسانی غرض بھی شامل ہو تو یہ بھی ایک قسم کا شرک خفی ہے جو انسان کے عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ کا مطلب دریافت کیا، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو لوگ دیتے ہیں، جو کچھ بھی دیتے ہیں اس پر بھی ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، کیا اس آیت میں وہ لوگ مراد ہیں جو شراب پیتے ہیں اور جو چوری کرتے ہیں؟ یعنی کیا ان کا ڈرنا گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدیق کی بیٹی، یہ مراد نہیں بلکہ آیت کریمہ میں ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو روزہ رکھتے اور نماز پڑھنے والے اور صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں، اور وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کسی خرابی کی وجہ سے ان کے نیک اعمال قبول نہ ہو۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دور دور تک بھلائیاں حاصل کر رہے ہیں، اور یہی لوگ ان بھلائیوں کی طرف بڑھ جانے والے ہیں۔